السلام علیکم پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل پہ آپ سنیں گے مولانا صاحبان کے پیارے پیارے بیانات میری یعنی ہیر کی آواز میں، تو پلیز سپورٹ کریں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے بیان کی طرف۔ اس بیان میں پیر اجمل رضا قادری بیان کرتے ہیں، اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پر ڈٹ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی۔ حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو اگر اللہ رسول پر کامل یقین نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آ سکتا، پھر اس کا دین نہیں چلتا، پھر اس کے لیے مشکل ہے نماز، پھر اس کے لیے مشکل ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں نہ کہا کرو کہ یا اللہ چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگو تو کہا کر یا اللہ تجھ سے ہی مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا تو مجھے دے گا۔ فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جولی بھر کے ہی عطا فرمائے گا۔ ایمان یقین کو استقامت کے درجے پر لائیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں، وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اور اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ جب یقین رکھیں، قرآن مجید پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہیں، جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو۔ کہنا چاہیے تھا نا یا اللہ ایک تو شے اتنے سانپ ہیں، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے، وہ پھینک دوں۔ ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر قابو کیا جاتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ ڈنڈا ڈال دے، اپنا عصا پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا تو ڈال دے۔ میں اور آپ ہوتے تو سانپ سامنے ہے ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہ تو دفاع کی چیز ہے، اس کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا، کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو اس عصا کو اسدہ بنا دیا۔ کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اسدہ بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اسدہ، بلکہ اس سے پیچھے چلیے عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں ڈال دے اور اس کو دریا میں بہا دے۔ صندوق میں کیسے نہ آکسیجن ہے، کیسے جائے گی؟ اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں یا کہ ڈوبنے کے لیے؟ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا۔ انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے۔ ماں کے دل میں اللہ نے بات، اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی۔ حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہیں میں نے ڈال کے نہ سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو۔ میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی۔ یہ یقین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، قرآن پڑھیے، کہا جناب پانی چاہیے۔ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا اپنا ڈنڈا پتھر پر مارو، عقل والا آدمی ہوتا تو اٹھ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے کبھی پانی نکلا ہے؟ مارو پتھر پر ڈنڈا۔ اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا۔ اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو اللہ کہتا ہے پڑھ نماز، روزی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں، اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں، رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا۔ تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے، ابھی سیانہ ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے، پھر شروع کروں گا۔ پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے اللہ، اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی، پیچھے فوج لگی ہوئی ہے، فرعون کا مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے تلواریں نیزے، فرعون پیچھے آ گیا، دریا آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا، کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پر ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں راستے بنا دیے،
एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह सा मारा तो पानी खुश्क हो गया, 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए, दरिया में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। अल्लाह फरमाते हैं फ़िरौन भी आया तो इसे मैंने गर्क कर दिया और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। जब यकीन कामिल नसीब होता है, एतमाद की दौलत अल्लाह देता है। जब इंसान को ये इंशराह सदर हो जाता है कि मेरी निजात खुदा के हुक्म में है और अल्लाह रसूल के कदमों में है, जब इसे ये इंशराह हासिल होता है तो फिर नमाज का लुत्फ़ आता है। गौर कीजिए क्या जुमला कह दिया मैंने, फिर इसे नमाज बोझ नहीं लगती, बल्कि नमाज ना पढ़े तो इस पर बोझ बन जाता है। फिर कुरान मजीद इसकी रूह का साथी हो जाता है। फिर इबादत, तकवा, परहेजगारी, फिर वो एक सुन्नत के छूटने पर परेशान रहता है। जब यकीन की दौलत नसीब होती है, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा, ईमान लाओ तो फिर ईमान पर डट जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम बनो तो फिर इस्लाम पर। फिर ये जो कमज़ोरी है, देखते हैं, करते हैं, चलते हैं, अभी कल अभी परसों बहाने ही ले, अभी मैं नमाज शुरू करता हूँ, देखता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब किसी ने कलमा पढ़ा तो इस पर पूरा दीन ज़रूरी है। अब वो ये नहीं कह सकता कि थोड़ा थोड़ा करके आऊँगा। यकीन की दौलत नेमत अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर वो इस बात पर डट गए, फिर इस पर वो कहा तो डट गए, खड़े हो गए, नहीं अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही हमारा राज़िक है, रब ही हमारा सब कुछ है। जब डट गए तो फरमाया था, फिर मैं उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का नज़ूल फरमाया करता हूँ। फरिश्ते क्या कहते हैं, गम न करना, खौफ न खाना, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की इस जन्नत की खुशखबरी देने आए हैं जिसका रब ने तुम्हारे साथ वादा किया हुआ है। फिर फरिश्तों का नज़ूल होता है, लेकिन शर्त क्या है कि ईमान लाए। और फिर ईमान पर फिर ये ना सोचिए कि वो किस तरह देगा, वो कैसे अता करेगा, वो मेरी मदद किस तरह करेगा, निज़ाम कैसे चलेगा। डट जाए कहे मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैंने हलाल ही खाना है, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने थोड़े पे गुजारा करना है, मेरे मालिक का हुक्म है तो मैंने अपनी जेब देखनी है, दूसरे की नहीं देखनी, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने इसकी अतायत में रहना है। जब डट जाएगा अल्लाह के अहकामात पर, जब डट जाएगा तो अल्लाह फरमाता है, फिर मैं तेरी मदद के लिए फरिश्तों का नज़ूल करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दौलतें अगर किसी को अल्लाह दे दे तो समझे अल्लाह ने इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलत अता फरमाई है। या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फरमाया, एक जिस शख्स को अल्लाह ने माफ़ करने की दौलत अता कर दी, सुबहान अल्लाह, जो माफ़ करने लग गया, जिसकी तबीयत में दरगुजर आ गया, जो माफ़ करने लगा, गलतियाँ माफ़ करने लगा, जिसको एक दौलत ये मिल गई। और जो दूसरा, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिसे अल्लाह ने यकीन की दौलत अता फरमा दी, जिसको ये दो दौलतें मिल जाएं, एक दरगुजर करना, दूसरा रब रसूल पे यकीन कामिल रखो, इसे कायनात की हर शय मिल गई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी दुआ मांगो खुदा से ये दो नेमतें मांगा करो, अर्ज़ किया करो, ऐ अल्लाह दरगुजर की दौलत अता फरमा, ऐ अल्लाह तुम हमें यकीन की दौलत अता फरमा, ईमान की कुव्वत और पुख्तगी नसीब फरमा, आमीन।